ستاری کرے گا. جیسے کسی بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے, وہ بیٹا ذرا چک بھی کرے تو باپ کیا کہتا ہے, باخبر ہو کر بے خبر ہو جاتا ہے نہیں ہوتا؟ ارے بتاؤ, باخبر ہو کر بے خبر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پتا ہے کہ بیٹے سے چک ہوئی ہے, پھر بھی بے خبر ہو جائے گا جیسے پتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ستاری کا اظہار کریں گے, یہ کہیں گے مقبول ہے لیکن چوک ہو گئی, کوئی بات معاف کر دیں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, حجر اسود لگا, مقام ابراہیم وہ بنا اور دعا مانگی. پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. تو کیسے قبول کیا؟ اللہ نے کہا ابراہیم مانگو, کیا مانگتے ہو, چلو اب مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ پاک میں تو کیا مانگوں, بس یہ کہ میری اولاد میں سے ایک نبی دے اور ان کی ایک بہترین امت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا اور یہ امت مانگی. اسی لیے آپ فرماتے تھے میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں. کتنی بڑی چیز مانگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, کتنی بڑی خیر ہے دیکھو. اللہ نے کہا اچھا چلو آواز لگاؤ, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. 70 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو اعلان لگاؤ, گھر تیار ہو گیا, آ جاؤ بھائی, میں نے اللہ کا گھر بنا لیا, آ جاؤ. روایتوں میں یہ ہے, در منصور کی روایت ہے, یہ حوالہ اس لیے دے رہا تھا کہ علماء حضرات وہاں رجوع کر لیں. در منصور میں یہ روایت تفصیل سے لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی, جتنے روحیں تھیں انہوں نے لبیک پڑھی. ایک مرتبہ کسی نے لبیک کہی, ایک مرتبہ وہ حج میں جاوے گا, 2 مرتبہ لبیک کہی, 2 مرتبہ جاوے گا, 3 مرتبہ لبیک کہی, 3 مرتبہ جاوے گا, اور سب نے لبیک, حاضر حاضر, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. روایتوں میں یہ ہے کہ جو ماں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے لبیک کہی, باپ کی پشتوں میں تھے انہوں نے لبیک کہی, اور جتنے مرتبہ جس نے لبیک کہی ہوگی وہ اس گھر پر حاضر ہوگا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا, ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا. اور جنہوں نے لبیک نہیں کہی ہے لیکن مسلمان ہیں, دل میں تمنا ہے, وہ حج کو نہ جا سکے, دعا کرتے رہے, دعا کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے اعتبار سے انہیں اجر دے گا. کہ بعض لوگ بیت اللہ نہیں جا سکتے, زندگی پر دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں تیرے گھر پر پہنچا, حج ان پر فرض بھی نہیں ہوتا اور وہ بیچارے جا بھی نہیں سکتے, حالات ہیں, کمزور ہیں, غریب ہیں, لیکن نیت ہے, اس نیت پر بھی اللہ انہیں اجر دے گا. اب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے اوپر دعا مانگنے والا ایک آدمی اور آمین کہنے والا بیٹا فرما بردار ہے. قبیلہ بنی جرہم کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے, لیکن تاریخ کے اندر یا حدیثوں میں ان کے بارے میں یہ وضاحت سے چیزیں نہیں ملتی کہ انہوں نے کتنا ساتھ دیا ابراہیم علیہ السلام کا. تھے تو صحیح, بے عورتیں بھی تھی, ان کا مرد بھی تھے, لیکن انہوں نے کتنا ساتھ دیا یہ کوئی وضاحت نہیں ملا کرتی. لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ ان میں کچھ بھلے لوگ بھی تھے, کچھ بھلے لوگ. بعض مرتبہ غیر مسلم کوئی ہوتا ہے لیکن اس میں امانت داری ہوتی ہے, بعض مرتبہ ایک یہودی ہے لیکن اس میں سچائی ہوتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھلے یہودی ہے مذہباً و مشرک ہے آدمی, لیکن ان میں جو سچائی ہے اس سچائی کی وجہ سے اللہ اس کے کاروبار کو بہت بڑھائے گا, تو اس کے کاروبار چلے گا وہ سچائی کی وجہ سے. اور ایک مسلمان ہے, مذہباً مسلمان ہے لیکن سچائی نہیں ہے, تو اس کا کاروبار اتنا نہیں بڑھے گا. کیونکہ سچائی کہ جس کی بھی ہوگی اللہ کہتے ہیں تیرے پاس ہوگی تو تجھے فائدہ دوں گا, اس کے پاس ہوگی تو اس کو فائدہ دوں گا. تو کچھ لوگ بھلے تھے جو اسماعیل علیہ السلام کی مدد کرتے تھے, اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہونے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹا یہ گھر بن گیا, اب میں اس گھر کی پوری ذمہ داری تجھے سونپتا ہوں, اس گھر کی صفائی رکھنا.